صلی اللہ علیک یا مولا وابن مولا، صلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ، روحی و جسمی و ارواح العالمین لک الفداء یا غریب و یا مظلوم کربلا۔ عزادارو، آج ماہ محرم کی 5ویں شب ہے۔ معمولاً علماء حضرات حضرت حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کون حبیب؟ وہ حبیب جو امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست حبیب۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا، جب رسول اللہ نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے پیچھے جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے خاک کو لیتے ہیں حبیب اور چومتے ہیں حسین کے قدموں کے خاک کو۔ اس کے بعد حبیب اس خاک کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اس لیے ہم حبیب کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حبیب حسین کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں عزادارو، 4 یا 5 محرم کو جب یزیدی فوج میں مختلف ملائین کی فوج میں مختلف ملائین اپنے لشکر لاتے گئے، کبھی ہرملا ملعون اپنی فوج کے ساتھ آیا، کبھی شمر اپنی فوج کو لے کر آیا، اور جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز زینب کی کان میں گونجتی ہے تو زینب فضہ سے پوچھتی ہے، ذرا دیکھو فضہ کون آیا ہے؟ تو فضہ آ کے کہتی تھی کہ شہزادی شمر کا فوج آیا ہے۔ شہزادی کبھی کہتی تھی فضہ کہ ہرملا کا لشکر آیا ہے۔ تو زینب کا دل دھڑکنے لگا، زینب گھبرانے لگی۔ ایک مرتبہ زینب اپنے ماجھائے کے خیمے میں آتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے ماجھائے، آیا آپ کا کوئی ایسا مونس و یاور نہیں ہے، آپ کا کوئی دوست نہیں ہے جو آپ کی نصرت کے لیے آئے، جو آپ کی مدد کے لیے آئے؟ مولا حسین نے فرمایا کہ اے بہن زینب، کیوں نہیں؟ میرا ایک بچپن کا دوست ہے حبیب، ان کو میں خط لکھوں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جب خط میں لکھتے ہیں تو کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں؟ آپ جاننا چاہیں گے کہ امام وقت حبیب سے کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں؟ حبیب سے کہتے ہیں کہ من الحسین الغریب الی رجل فقیہ۔ یہ حسین غریب کی طرف سے ہے یہ خط، رجل فقیہ یعنی حبیب ابن مظاہر۔ امام حسین علیہ السلام حبیب کو رجل فقیہ کے نام سے پکارتے ہیں، فقیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ پھر امام لکھتے ہیں کہ اے حبیب، حسین دشمنوں کے درمیان گھیرے ہوئے ہیں، اگر ہو سکے تو آؤ حسین کی نصرت کرو۔ اگر تم نے حسین کی نصرت کی تو قیامت کے دن میرے نانا تمہاری سفارش کریں گے۔ اب دوپہر کا وقت تھا، حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے کہ اچانک قاصد دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، دق الباب کرتا ہے۔ جب حبیب دروازہ کھولتے ہیں، قاصد خط لے کر آتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر خط کو پڑھتے ہیں۔ جب خط کو پڑھتے ہیں تو حبیب کی اہلیہ نے پوچھا کہ اے حبیب، کس کا خط ہے؟ تو حبیب فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے لال کا خط ہے، فاطمہ کے چاند کا خط ہے۔ کون؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کیا کہتے ہیں حسین؟ حسین کہتے ہیں کہ دشمنوں کے درمیان حسین گھیرے ہوئے ہیں، پھنس گئے ہیں، وہ میری نصرت کے لیے چاہتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں تاکہ میں ان کی مدد کے لیے جاؤں۔ اب حبیب امتحان کرتے ہیں، سوال کرتے اپنی اہلیہ سے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایک مرتبہ
حبیب کی اہلیہ مومنہ تھی، کہتی ہے کہ رسول کے نواسے فاطمہ کے لال، فاطمہ کا چاند مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ ابھی جائیے۔ ہاں عزادارو، حبیب روانہ ہوتے ہیں۔ حبیب کا وطن کوفہ تھا، یاد رکھیے گا۔ حبیب کوفے سے روانہ ہوتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں۔ جب کربلا پہنچتے ہیں حبیب، ایک مرتبہ حسین کے خیام سے تکبیروں کی آواز گونجتی ہے۔ جب یہ تکبیروں کی آواز زینب کبریٰ کی کان میں گونجتی ہے تو ایک مرتبہ زینب دوبارہ فضہ سے پوچھتی ہے، فضہ ذرا دیکھ کر جاؤ کون آیا ہے۔ فضہ جب جاتی ہے اور دیکھتی ہے، واپس آتی ہے، فضہ زینب سے کہتی ہے، اے آقا زادی، اے شہزادی، میرے مولا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہوئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام پہنچاؤ، کہو زینب کبریٰ نے، علی کی بیٹی نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ جب فضہ جاتی ہے، حبیب سے کہتی ہے کہ اے حبیب، زینب کبریٰ نے سلام بھیجا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حبیب اپنے رخساروں پہ تماچے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آل محمد پر یہ وقت آیا ہے، کون سی مصیبت کی گھڑی آئی ہے کہ زینب کبریٰ جیسی شخصیت مجھ غلام پر سلام بھیجے۔ ہاں زادارو، سرزمین کربلا میں حبیب کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ چلا، جب کوفہ پہنچتا ہے یہ قافلہ، آپ نے بارہا سنا کہ شہیدوں کے سروں کو نوکے نیزے پہ رکھا گیا۔ جب یہ شہیدوں کے سر کو نوکے نیزے پہ رکھا گیا، ان شہیدوں کے سروں میں حبیب ابن مظاہر کا سر بھی تھا۔ ہاں، حبیب کے ایک فرزند تھے۔ آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا، بس اس جملہ کو سماعت فرمائیے۔ بس اگر یہ جملہ آپ سن چکے اور میری مجلس تمام، مصائب تمام، مصیبت تمام۔ ایک مرتبہ جب حبیب کا سر کوفے میں پہنچتا ہے، سب شہداء کے سروں کے ساتھ، جب حبیب کے فرزند پہنچتے ہیں کوفے کے بازار میں اور اپنے بابا کے سر کو دیکھتے ہیں نوکے نیزہ پہ، حبیب کے فرزند اس نیزے کے قریب پہ آتے ہیں جس شقیق کے ہاتھ میں اس نیزہ تھا، جس نیزے میں حبیب کا سر تھا، وہ فرزند حبیب کے آتے ہیں اور چھین لیتے ہیں اس نیزے کو، اور حبیب کے سر کو، یعنی اپنے بابا کے سر کو چھین کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑنے سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں حبیب کے فرزند۔ عزادارو، آیا وہ جملہ آپ سن سکو گے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا۔ عزادارو، پتہ ہے وہ کون سا جملہ تھا؟ بہت دردناک جملہ تھا۔ حبیب کے فرزند نے کہا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کہ اس کے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر رکھا جائے اور دیار بدیار پھرایا جائے۔ عزادارو، ایک مرتبہ غضب آیا، قیامت آئی، زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی، میرے مولا سجاد فریاد کرنے لگے، بابا کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، بابا معاف کیجئے، بابا آپ کے پاس بھی جوان فرزند ہے لیکن آپ کا بیٹا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیریاں، گلے میں خاردار توک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔